اصلی صحابہ ہیں وہ کون ہیں، ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، پھر ہمیں بتائیں کہ ہم صحابہ کی گستاخ ہیں یا قاتلین صحابہ جو ہیں، اصلی صحابہ کے جو قاتلین ہیں وہ ہیں جو حقیقت میں گستاخ بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، ظالم بھی ہیں۔ تو ہم اگر کسی صحابی کے قاتل کو نہیں مانتے ہیں تو خدا را ہمیں یہ کہہ کے دبانے کی یا چپ کرانے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ یہ صحابی کو نہیں مانتے ہیں۔ صحابہ کو جو اصلی ہیں ان کو ستانے والا ہمارے نزدیک ظالم ہے، چاہے وہ انہی میں سے ہو، ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی کسی جگہ پر کسی کو سند نہیں ملی ہوئی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بہت ساری ڈسکشن کر دی ہے۔ ایک نام جناب مالک بن نویرہ کا ہے، ناظرین غور سے سنیے گا۔ حضرت مالک بن نویرہ مسلمان ہوئے، حضور کی خدمت میں آئے، دین کی تعلیم براہ راست رسول اسلام سے لی اور تعلیم پر پابندیاں کی اور عمل کرتے رہے، اور عمل کرنے کے بعد وہ اپنے قبیلے میں گئے، وہ تبلیغ بھی کرتے تھے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معتمد بھی تھے، خزانچی بھی تھے، اور یہ بنی تمیم سے زکوٰۃ کے اکٹھا کرنے پر مأمور تھے، نبی مکرم کی طرف سے ان کو یہ عہدہ بھی ملا تھا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، حضرت مالک بن نویرہ جن کو مرتد سمجھ کر یا کہہ کر قتل کر دیا گیا، اور یہ حضرت ابوبکر کے ہی زمانے میں ہے، اور حضرت ابوبکر کی ایما سے خالد بن ولید وہاں گئے اور مالک بن نویرہ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کو تاریخ میں برابر لکھا تو گیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں تقریباً سب میں وہ واقعہ متفق علیہ ہے، سب نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اور خاص بات یہ کہ جو کتابیں صحابہ کرام کی معرفت میں لکھی گئی ہیں ان صحابہ کی فہرست میں مالک بن نویرہ کا نام بھی درج موجود ہے، کسی نے اس کے نام کو نہیں نکالا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام میں وہ تھے۔ اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شیخ نے ایک بات کہی کہ اگر کوئی بھی صحابی رسول میں سے کسی صحابی کے مرتد ہونے کو ثابت کر دے تو میں تائب بن جاؤں گا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے بعد جتنے لوگ مرتد ہوئے وہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، وہ مرتد ہوئے، لیکن جو صحابہ کہلاتے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، درک کیا تھا، حدیث سنی تھی، تعلیم حضور سے حاصل کی تھی، ان میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا۔ اگر کوئی ثابت کر دے تو ہم تائب ہو جائیں گے۔ تو پہلے ہی مرحلے میں عرض کروں کہ کتابوں میں جو خالد بن ولید کو گمان ہوا یا جس پر یہ جرم ہوا کہ انہیں قتل کر دیا گیا، اگر وہ مرتد ہو گئے تھے تو بھی آپ کو تائب ہونا پڑے گا، اور اگر وہ مرتد نہیں ہوئے تھے اور وہ بے گناہ مارے گئے تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ صحابہ میں جو پہلی جو حکومت قائم ہوئی حضرت ابوبکر کی ایما سے، خالد بن ولید جن کے سربراہ تھے اور سپہ سالار تھے، انہوں نے ایسا جرم کیا کہ جس جرم کو کوئی بھی پڑھے کبھی بھی اس جرم کے پڑھنے کے بعد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو پھر یا تو آپ مانیے کہ خالد بن ولید قاتل بھی ہے، مجرم بھی ہے، اور چونکہ قاتل ہے، مجرم ہے، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، ہم اسے نہیں مانتے، یا یہ کہیے، یا پھر آپ تائب ہو جائیے کہ آپ نے کہا کہ کوئی صحابی مرتد نہیں ہوتا اور آپ مالک بن نویرہ کے بارے میں وہی تصور رکھتے ہیں جو خالد بن ولید کا تصور ہے۔ بہرحال آئیے مالک بن نویرہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ میں پہلی کتاب جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اہل سنت کی بہت ہی معتبر تاریخی کتاب ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، لکھنے والے ہیں عز الدین ابن اثیر۔ ان کی کئی جلدیں ہیں، ایک جلد چہارم
چوتھی جلد صفحہ 277 پورا انہوں نے ایک باب مالک بن نویرہ کے سلسلے میں قائم کیا ہے. مالک بن نویرہ اور باب کا نمبر ہے 4648. مالک بن نویرہ کا پورا نام انہوں نے درج کیا ہے شجرے کے ساتھ. مالک بن نویرہ بن جمرہ بن شداد بن عبید بن ثعلبہ بن یربوع التمیمی الیربوعی. ان کے بھائی ہیں متمم بن نویرہ. اب یہ لکھتے ہیں ان کے سلسلے میں کہ قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسلم، یہ آئے حضور کی خدمت میں اور اسلام قبول فرما لیا. تو اب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابی ہیں، کیونکہ جو تعریف صحابہ کی ہم نے اس سے پہلے صحیح بخاری سے پڑھ کے سنائی کہ صحابی وہ ہے کہ جو حضور کو دیکھے اور مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھے. تو یہاں پر آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام ان کا اتنا پیارا تھا، حضور کو بھایا تھا کہ حضور نے آپ کو یعنی حضرت مالک بن نویرہ کو اپنے عمال میں سے شامل کر لیا، یعنی ذمہ داری دی، خزانچی بنایا. وَاسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بعض صدقات بنی تمیم. بنی تمیم کے اس قبیلے سے صدقہ یا وہ جو زکوٰۃ ہے ان کے جمع کرنے پر ان کو مامور فرمایا اور ان کو ذمہ داری دی. لیکن جب حضور کا انتقال ہو گیا تو یہ کہتے ہیں ابن اسیر اپنی تاریخ میں، اپنی اس کتاب میں اسد الغابہ میں، کہ فلما توفى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارتدت العرب، عرب بہت سارے مرتد ہو گئے. اس میں کوئی کسی نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، لیکن ان کے بارے میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ الا انہ لم تظہر عنہ ردہ، ان کا مرتد ہونا ظاہر نہیں ہو سکا ہرگز. یعنی ان کے مرتد ہونے کے اوپر کسی کو بھی کوئی بھی شک یا گمان نہیں ہوا کہ وہ مرتد ہو گئے، ایسا کوئی تصور بھی پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ مسلمان ہی رہے. لیکن اب ذرا دیکھیے کہ حضرت ابو بکر نے مرتدین کے لیے ان کے پیچھے خالد بن ولید کو بھیجا جو کہ سپہ سالار تھے، اور اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہوئے تو مالک بن نویرہ کے پیچھے بھی بھیجا. لگتا ہے کہ کوئی خاص پیچھے ذہن میں ان کو لے کر کے عناد ہے، خود خالد بن ولید کے دل میں بھی اور حضرت ابو بکر کے دل میں بھی، جو کہ انشاءاللہ بعد میں بہت جلدی آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گا. اس لشکر میں جس میں خالد بن ولید سربراہی کر رہے تھے، ابو قتادہ بھی تھے. وَكَانَ فِيهِمْ ابو قتادہ. ابو قتادہ، حضرت ابو قتادہ خود ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور وہ ہیں کہ جو گواہی دیتے ہیں حضرت مالک بن نویرہ اور ان کے خاندان والوں کے سلسلے میں کہ وَكَانَ فِي مَنْ شَهِدَ أَنَّهُمْ أَذِّنُوا وَأَقَامُوا وَصَلُّوا. گواہی دیتے ہیں کہ، اور یہ بھی ایک یہ نہیں ہے خالی ابو قتادہ، دوسرے لوگ بھی گواہ ہیں، لیکن حضرت ابو قتادہ بہت معتبر شخصیت رسول اللہ کے صحابی، وہ گواہی دیتے ہیں کہ مالک بن نویرہ اور ان کے ساتھی جتنے تھے ان کے قبیلے کے لوگ، انہوں نے اذانیں کہیں، انہوں نے اقامت دی، انہوں نے نمازوں کو قائم کیا. فحسبهم فی لیلۃ باردہ، اور وہ جو رات تھی ٹھنڈی رات، اس میں یہ لوگ جو گئے تھے ان پہ چڑھائی کرنے کے لیے. وَأَمَرَ خَالِدٌ فَنَادَى، اور خالد نے امر کیا، حکم دیا اور ندا دی، أَدْفَعُوا أَسْرَاكُمْ وَهِيَ فِي لُغَةِ كَنَانَ الْقَتْلِ فَقَتَلُوهُمْ. اب دیکھیے نا، کہا کہ ان کو قتل کر دو، کہا تھا ادفعو، لیکن اس کا کنانہ کی زبان میں مطلب ملتا ہے، ہوتا ہے قتل. تو فقتلوہم، سب نے ان کو قتل کر دیا، یعنی مالک بن نویرہ کی جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے ان کو قتل کر دیا. اور یہ داستان لمبی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے فسمع خالد الواعیہ فخرج وقد قتلوا فتزوج خالد امرأتہ. اب ذرا دیکھیے، حضرت مالک بن نویرہ کو قتل کرنے کے بعد اسی رات اسی وقت خالد نے حضرت مالک بن نویرہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا. البتہ یہاں بڑے احترام سے
اور بہت ہی شائستگی کے ساتھ نکاح کا لفظ آ گیا، تزویج کا لفظ آ گیا، فتزوجا، حالانکہ کسی کو قتل کرو تو اس کی جو بیوہ ہوتی ہے اسی رات، نہ اسلام میں نہ کسی اور دین میں شادی کی اجازت ہے، نہ اس کا کوئی امکان ہے، نکاح اسی رات اس کی بیوہ کے ساتھ ہو، یہ نکاح کی بھی توہین ہے کہ لفظ نکاح استعمال کریں، لیکن بہرحال جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فقال عمر لأبی بکر، حضرت عمر نے جب یہ خبر ان تک پہنچی تو حضرت ابو بکر سے کہا، سیف خالد فیہ رحق، خالد کی تلوار میں دھبا ہے، ایک خون ناحق کا دھبا ہے، وہ اکثر علیہ، اور اس پر اصرار کیا حضرت عمر نے کہ خالد جو ہے وہ ایک قاتل ہے، اور قاتل ہی نہیں، اور ابھی آپ نے سنا کہ اسی رات انہوں نے اس مالک بن نویرہ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی اور تجاوز کیا۔ اب اس بات کو بھی بعد میں حضرت عمر نے اپنی زبان پر جاری فرمایا ہے، لیکن یہاں پر آپ ذرا دیکھیے گا، فقال ابو بکر، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا تأولا فاخطأ، یعنی خالد بن ولید نے تعویل کی تھی، اجتہاد کیا تھا اور اجتہاد کی خطا کر ڈالی، یعنی اب صفائی جو پیش کر رہے ہیں حضرت ابو بکر، کس کی صفائی پیش کریں؟ خالد بن ولید کی، کہ جس نے قتل کیا اور پھر اسی رات اس کی بیوہ کے ساتھ زیادتی کی، وہ بیوہ بھی راضی نہیں تھی، یہ زنا بالجبر کے زمرے میں آتا ہے، جس کو انگلش میں آج کے نوجوانوں کو سمجھانا ہو تو ریپ کیا، اور ایسے میں یہاں پر بات کی جاتی ہے اجتہاد کی، اور اجتہاد کی خطا کی۔ اللہ اکبر! اجتہاد کیا ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو قتل کرو اور اس کی جو بیوہ ہے اس کے ساتھ وہ تجاوز کرو، کہ جو کسی ایک معمولی جو ان پڑھ معاشرے کے اندر بھی جو غیر مذہبی لوگ ہیں ان سے بھی یہ کام جو ہے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ غیر انسانی فعل ہے، درندگی ہے، اور درندگی کو اگر اجتہاد کا نام دے دیں تو سبحان اللہ اس دین کو دور سے ہی سلام کرنا پڑے گا کہ جس دین کے اندر ایسی درندگی کا نام اجتہاد رکھا جاتا ہے۔ تأولا فاخطأ۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ اس کو اس کی سزا دی جائے، اصرار بھی کرتے تھے، اور پہلا کام جو چاہتے تھے وہ یہ کہ اس کو عزل کرے، اس کو معزول کرے، کہ یہ سپہ سالار ہے، وہ بھی حکومت وقت کا، خلیفہ وقت کا، اور حضرت ابو بکر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کے طور پر کار فرما ہیں اور حکومت کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ بات بالکل نادرست ہے کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ سپہ سالار مسلمانوں کے لشکر کا اس طرح کے دو عظیم جرم کر چکا ہے، اور اس کو جو ہے یہ ڈھانپتے ہیں اور صفائی اس کی اس طرح پیش کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، معزول کر دیں۔ تو جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا ہے؟ اب ذرا دیکھیے، اس پر توجہ کیجئے، اور یہ میں اپنی کتابوں سے نہیں، پھر میں بتا رہا ہوں، شوق لگے گا آپ کو، کیونکہ آپ کو ایک آدمی ہیرو بنا کر کے پیش کیا گیا ہے آپ کے سامنے، اور ہمیشہ آپ اس کو ہیرو تصور کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کو سیف اللہ کے لقب سے نواز دیا گیا ہے، اور تاریخ میں اس کی نہ جانے کیسی کیسی شجاعت کی باتیں کی گئی ہیں، اور صرف مولا علی کی شجاعت کے اثر کو کم کرنے کے لیے، کم رنگ کرنے کے لیے اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں جو تاریخ کے اندر اور بھی اہل سنت کی کتابوں کے اندر جو موجود ہے، اس سے میں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جو ابن اسیر کی ہے، البتہ یہ ایک واحد کتاب نہیں ہے، جتنے بھی کتابیں تاریخ کی ہیں ان سب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس لیے شوق نہ لگے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، کاش کہ اہل سنت کے علماء اپنے ہی بزرگوں کی کتابوں کو پڑھ کے سمجھا دیتے تو کوئی بھی آج خالد بن ولید کو ہیرو تصور نہ کرتا، کیونکہ اسلام کے لشکر کا سپہ سالار ہو اور دو ایسے گناہ کرے۔ آج دیکھیے امریکہ کو ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں نا، بہت سارے مسلمانوں کو جوش آ جاتا ہے، اور پاکستان میں تو بڑے نعرے لگتے ہیں اس کے خلاف، اس ملک کے اندر بھی کہ جہاں پر فساد ایک معمولی چیز ہے، فحشہ ایک معمولی چیز ہے، برائی تو معمولی چیز ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اس کے پریزیڈنٹ نے اپنی سیکریٹری کے ساتھ تھوڑی بہت
چھیڑخانی کی تھی، اس کو دنیا نے اچھالا کہ ایک